بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہل ٹاکس کے ساتھ تصدق اوان آپ کی خدمت میں حاضر ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. ہمارے ساتھ آج جو شخصیت موجود ہیں ان کا ایک انٹرویو آپ نے گزشتہ برس دیکھا ہوگا ہل ٹاکس پر، اور ایک انٹرویو 8 فروری کے انتخابات کے بعد جب انہوں نے فارم 47 کے مطابق مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف کو مانسیرا کے قومی اسمبلی کے حلقے میں شکست دی. اس کے بعد آپ نے ملاحظہ فرمایا تھا. آج ملک کے سیاسی حالات اور دیگر معاملات کے حوالے سے بات کرنے کے لیے ہم نے زحمت دی ہے شہزادہ محمد گشتاسب خان، جو کہ رکن قومی اسمبلی ہیں، اور بھی ان سے بات کریں گے. تو آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. شکریہ سر، بہت مہربانی شکریہ. جی، بہت جب بھی ٹائم میں مانگتا ہوں آپ وقت دے دیتے ہیں، اس کے لیے میں خصوصی طور پہ مشکور ہوں. آپ کا ماشاءاللہ چینل بھی ایسا ہے جی جو لوگ سنتے ہیں، مستفید ہوتے ہیں، تو مجھے بھی خوشی ہوتی ہے جب آپ جیسا اللہ کے فضل سے پڑھا لکھا آدمی، سمجھنے والا آدمی جب ملے. گریٹفل سر، گریٹفل. آپ رکن قومی اسمبلی ہیں ماشاءاللہ سے، مانسیرا سے، اور میاں محمد نواز شریف صاحب کو شکست ہوئی آپ کے ہاتھوں، اور یہ آپ کی وجہ شہرت اب زیادہ بن چکی ہے. لوگ جب آپ گزرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے مسلم لیگ نون کے قائد کو ہرائے. ایک تو آپ کی وجہ شہرت یہ ہے. اس کے علاوہ بہت سی وجوہات ہیں آپ کی ہزارہ میں شہرت کے. آپ کی فیملی کا اتنا نام ہے، لوگ جانتے ہیں. آپ خود ایکٹیو پالیٹکس میں رہے ہیں ایک طویل عرصے سے، تو وہ بھی آپ کی وجہ شہرت ہے. 26ویں آئینی ترمیم آپ کے سامنے ہی ہوئی. آپ لوگ تو شاید ایوان میں موجود نہیں تھے، لیکن ٹی وی پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ صبح اذان کے وقت میاں صاحب نے ایک بے وزن شعر بھی سنایا تھا. جی جی. تو یہ 26ویں آئینی ترمیم آپ کی نظر میں کیا تھی؟ دیکھیں جی، 26 آئینی ترمیم جو ہے وہ ان کے جو مقاصد تھے اس کے وہ انہوں نے حاصل کر لیے بائی ہوک اور کروک. ٹھیک. ویسے نام اسے دیا جا رہا ہے کہ ایک انہوں نے پرانی پیننسی اور کیسوں کو وہ ڈیل کرنے کے لیے وہ کی ہے. لیکن اگر کوئی یہ چاہتے کہ آئینی پیکیج آئے اور لوگوں کو کوئی سہولت ملے، تو میرے خیال میں لوگوں کے لیے اس کا کوئی افادیت نہیں ہے. یہ جو ان کے مقاصد تھے وہ انہوں نے حل کر دیے، اور اس میں بڑی بری روایت بھی ڈال دی کہ انہوں نے ووٹ بھی چرائے. وہ جس طریقے سے یہ سب کچھ ہوا وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کوئی اچھے ٹریڈیشنز سیٹ کرنے کے بجائے دن پہ دن جو بھی حکومت آتی ہے وہ اسی طرح کا کچھ کرتی ہے جس سے کہ جو چلتا سسٹم ہے وہ اور خراب ہو. اچھا، تو اب آئینی ترمیم بھی ہو گئی. اس کے بعد یہ بھی کہ اب قانون ہو گیا، سروسز چیفز کی مدت ملازمت 5 سال ہوگی. جی اس کے علاوہ ججز، اعلیٰ عدلیہ کے جج صاحبان کی تعداد بھی بڑھا دی گئی ہے، جی جی. دگنی کر دی گئی ہے. تو اس سے آپ کے خیال میں کیا فائدہ ہو؟ دیکھیں جی، یہ اس کا جو 26ویں آئینی ترمیم جو تھی یہ کل کی لیجسلیشن اس کا تسلسل تھی. اچھا. وہ جو اس میں وہ چیز نہیں لائے وہ کل لے آئے، اور اچھا. انہوں نے وہ مقصد بھی اپنا پورا ٹھیک کر لیا. ٹھیک. تو جو ججز کی تعداد ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان 5 گنا ہم سے بڑا ملک ہے. وہاں پہ 33 جی، سپریم کورٹ کے ججز ججز ہیں جو پوری ان کی فیڈریشن کو جو ہے 1 ارب ایڈریس سے کرتے زائد ہیں. آبادی کے لیے. 1 ارب سے زیادہ آبادی کے لیے. تو یہاں تو ہم 24 کروڑ ہیں. جی. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہاں پہ کوئی اس چیز کی ضرورت تھی. ہاں، ہمیں ریفارمز کی ضرور ہے جوڈیشری میں، اور صرف سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے لیے نہیں ہے. اصلاحات کی اس ضرورت. کی اصلاحات کی ہمیں
گراس روٹ لیول تک ضرورت ہے، تمام محکموں میں، تمام. ہر چیز میں جی. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ریڈنڈنٹ سسٹم ہے، اب یہ خراب ہو چکا ہے یہ سسٹم. اچھا. اس کی اصلاح کی ضرورت ہے، اسے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک. اور آپ بھی یہیں بستے ہیں، ہم لوگ تو گلی کوچوں کے لوگ ہیں، کامن لوگ ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں جو کچھ ہمارے سامنے ہو رہا ہے. ایک سمندر لوگوں کا روز عدالتوں کو جاتا ہے اور تاریخیں لے کے واپس تیار ہوتے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمارے جتنا یہ سسٹم ہے، جتنے ہماری دفاتر ہیں جو کہ لوگوں کی اسسٹنس کے لیے برائے نام قائم ہیں، یہ سارے تو لوگوں کو غریب کرنے کی مشین ہیں. عدالتوں کے اخراجات ہماری برداشت سے باہر ہیں، کامن آدمی کی. دفاتر میں جہاں پہ ہمیں ریلیف ملنا ہوتا ہے، آپ بجلی کا محکمہ لے لیں، آپ 1000 فون کریں دن کو، کمپلینٹ آفس کوئی فون نہیں اٹھاتا. آپ بلز دڑدل چارج ہو رہی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب وہ وقت آ چکا ہے کہ ہمیں عوام کو خود ریویو کرنا چاہیے ان چیزوں کو. اور اگر ہمیں اس شکنجے سے باہر نکلنے کی کوئی ہمیں یہ نکل نہیں سکتے، تو پھر ہمیں خود آگے بڑھنا چاہیے، عوام کو آگے بڑھنا چاہیے اور اپنے لیے سسٹم کی اصلاح کروانی چاہیے. اچھا. اچھا. میرے آپ خیال رکن قومی اسمبلی ہیں. جی آپ کی سوشل میڈیا پہ پوسٹ دیکھیں، جو چیزیں آپ لکھتے ہیں، تو ایسا دکھائی دیتا ہے کہ آپ اس سسٹم سے اکتا چکے ہیں یا بیزار آ چکے ہیں، اور اس سسٹم کی خرابیوں کو کی نشاندہی کرتے ہیں. آپ رکن قومی اسمبلی میں بیٹھے ہیں، اور آپ چیزوں کو جتنا قریب سے دیکھتے ہیں، اور آپ جیسا شخص اگر اکتاہٹ کا اور جھنجھلاہٹ کا اظہار کرے تو ہم لوگ اس کا کیا مطلب لیں؟ دیکھیں جی، 2 قسم کی چیزیں، یا وہ خوش رہ سکتے جو معاملے کو سمجھے نہ، ٹھیک. اور یا وہ وہ خوش رہ سکتے جو بالکل پاگل ہو. ٹھیک. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ انسان میں اگر سمجھ بوجھ ہو تو وہ ان چیزوں سے اکتا تو جاتے ہی ہے، اور کوئی حل سامنے نہ دکھائی دے، کوئی روشنی سامنے نہ دکھائی دے، تو آدمی بیزار بھی آ جاتے ہیں چیزوں سے. میں اس سلسلے میں نے قومی اسمبلی میں بھی 1-2 دفعہ اس پہ بات کی ہے، اور عموماً میں ہر فورم پہ یہ بات کرتا ہوں کہ ہمارا سسٹم فیل ہو چکا ہے. یہ نہیں کہ سسٹم غلط ہے، کولیپس کر. سسٹم کو ہم غلط نہیں کہتے، دنیا میں ہر سسٹم اچھا سسٹم ہے. بات اس پہ عمل درآمد کی ہے، اس پہ چلنے کی ہے. لیکن اب یہاں پہ جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ ایک کھچڑی ایسی بنی ہوئی ہے، یہ کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. یہ سر کھچڑی تو پھر کھچڑی ہوتی ہے، یہ تو گتاوا بنے دے سر. کچھ سسٹم ہی نہیں ہے. کھچڑی میں دال ہوتی ہے، چاول ہوتی ہے، گتاوے میں مجھ سارا کچھ ہوتا ہے، کیونکہ گتاوا بنے سارا کچھ پہ گیا. بہرحال یہ اب جو سین ایلیمنٹ ہے یا جو یہ سمجھنے والے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے اب باتیں نہیں چل سکتی. یہ اس ملک کی بقا کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے لیے کوئی اچھا سسٹم دیا جائے، یا سسٹم کو بہتر بنایا جائے، لوگوں کے لیے سسٹم کو رکھا جائے، بجائے اس کے کہ یہ اشرافیہ کا ایک سسٹم ہو، یہ پاکستان کی عوام کا سسٹم ہو. ٹھیک. سر آپ اتنے سینئر پولیٹیشین ہیں، تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار تھے گزشتہ انتخابات میں، تو اب تحریک انصاف کی سیاست ہے احتجاج کی، دھرنوں کی، اسلام آباد پر چڑھائی کی، آنسو گیس کی شیلنگ کی، تند و تیز بیانات کی، اور سونے پہ سہاگا صوبہ خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ ہیں سردار علی امین خان گنڈا پور، ان کے تو کیا ہی کہنے، ان کے بیانات، ان کے ایکشنز
آپ جیسا سینئر بندہ جس نے بہت سی پارلیمنٹس، بہت سی صوبائی اسمبلیاں، بہت سے گورنرز، وزرائے اعلیٰ، چیف سیکرٹریز، سب کچھ دیکھا ہوا ہے بہت طویل عرصہ پہلے، آپ کو ہنسی نہیں آتی ہے علی امین گنڈا پور پر کہ آ، وہ جس کو اچھا لفظ سنیے ہمارے ان کو کہتے ہیں بوجا پاٹ، تو کیا لگتا ہے آپ کو؟ کبھی مریم میں بارات لے کے آ رہا ہوں، کبھی میں 12 ضلعوں سے چھپ کے پہنچا، کبھی میں پولیس کی پوسٹ پہ تھا، کبھی ہم سر پہ کفن باندھ کے نکلیں گے، ڈلیوری صوبے میں 4 آنے کی نہیں ہے، کرپشن در کرپشن کے الزامات ہیں، اربوں روپے کا صوبہ، اربوں نہیں بلکہ کھربوں روپے کا مقروض ہو چکا ہے، اور ایسے میں آپ کا وزیر اعلیٰ وہ اور سارے صوبے کے وسائل جھونک دیتا ہے لے جا کے اسلام آباد کے محاصرے کے لیے، تو آپ کو افسوس نہیں ہوتا؟ نہیں، یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں اور اچھا، آپ اسے فیل کر سکتے ہیں، یہ آپ کی رائے ہے۔ ٹھیک، میں تو سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں جو سچویشن کریٹ کر دی گئی ہے وہ ایک یک طرفہ نہیں ہے، دو طرفہ ہے، اچھا، کیونکہ جب سارے دروازے بند ہوں، سانس لینے کی کسی کو اجازت نہ ہو، تو پھر اسے وہ نارمل چیزیں نہیں رہتی۔ سچویشن ہی پاکستان کی اس وقت ایب نارمل ہے، اور آپ سمجھ نہیں سکتے کہ اس میں کس طرح سے ایکٹ کیا جائے۔ اب وزیر اعلیٰ صاحب کا آپ نے تذکرہ کیا کہ اب صوبے کو اس کے وسائل جو ہیں، جو اس کے شیئر ہیں، وہ نہ مل رہے ہوں، فنڈز کی کمی ہو، حالات صوبے کے دگرگوں ہوں، آپ کو کام نہ کرنے دیے جا رہے ہو۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ سامنے کچھ اور ہوتا ہے، پیچھے کچھ اور ہوتا ہے، اندرون خانہ کچھ اور ہوتا ہے، تو حالات ایسے ہیں کہ ہمارے صوبے کو چلنے نہیں دیا جا رہا۔ اور یہ نہیں کہ کوئی صوبائی ہماری جو اسمبلی کے ممبران یا صوبائی گورنمنٹ ہے، یا ان کے راستے میں ہرڈلز کریٹ کیے جاتے ہیں، تو اس لیے علی امین ایسے ریئیکٹ کرتے ہیں۔ اس لیے کوئی بھی آدمی اور ریئیکٹ تو کرے گا۔ سر، ایک صوبہ خیبر پختونخوا سرحد کا ایک تشخص ہے، جی، ایک ساکھ ہے، ایک یہاں پہ سیاست اس نہج پہ نہیں گئی جس نہج پہ اس کو لے جایا جا رہا ہے، جس طرح کی زبان استعمال کی جا رہی ہے، جس طرح کے حالات بنا دیے گئے ہیں، آپ کے جنوبی اضلاع لا لیسنس کی لپیٹ میں ہیں، صوبہ کی مالی پوزیشن میں نے آپ سے بات کی، تو اب اس کا یہ طریقہ تو نہیں ہے کہ آپ اس طریقے سے ریئیکٹ کریں؟ دیکھیے صوبے اس کا میں والی وارث کون ہوگا؟ دیکھیے جی، کوئی صوبہ ہم الینیٹ تو کر نہیں سکتے نا جی ٹھیک، مرکز سے بھی، ٹھیک، تو مرکز جو ہے کسی بات پہ بھی ہم، صوبے کے ساتھ اگر تعاون نہ کرے، ہم، ایک صوبائی وزیر اعلیٰ ہے، وہ اپنا چیف سیکرٹری نہ ہٹا سکے، ہم، وہ اپنا آئی جی پی نہ ہٹا ہم، سکے، اس کے کام میں مداخلت ہو، ہم، تو پھر فرسٹریشن تو ہوتی ہے۔ وہ اس طرح نکلتی ہے۔ فرسٹریشن بس ٹھیک، کسی طرح بھی نہیں، آپ نکلتی سچی ہے، بات بتائیں، نکلتی آپ کو ہنسی نہیں آتی یہ کچھ دیکھ کے کہ یار ہم لوگوں نے ساری زندگی جو سیاست کی ہے وہ عزت کی، شرافت کی، رواداری کی، برداشت کی، تحمل کی؟ آپ کو تو اس بات کا پتہ ہے، میں تو ماڈریشن میں چلتا ہوں، جی، میں کوئی کبھی تجاوز نہیں کرتا۔ آپ بھی تو آپ جلوس نے لے کے جاتے ہیں، آپ کی بھی فوٹیج آ رہی ہوتی ہے، سوئی گیس، سوئی تو نہیں، آنسو گیس کے شیل کھا رہے ہوتے ہیں آپ بھی۔ دیکھ، پھر وہ ایک پارٹی کی اسٹریٹجی یا فیصلہ ہوتا ہے، تو اس پہ تو عمل درآمد کرنا ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے جس وجہ سے ہیں نا جی، اس وجہ کو اچھا، دیکھنا ایڈریس چاہیے، کرنا چاہیے۔ کیونکہ یہ اب آپ کو بھی پتہ ہے، ساروں کو پتہ ہے، ہم، میاں نواز شریف صاحب کے لوگ کہتے ہیں میں ان سے الیکشن جیتا، میں میاں صاحب کی بڑی عزت کرتا ہوں، ہمارے وزیر اعظم رہے ہیں، میں نے کبھی ان کے بارے میں کوئی ایسا لفظ نہیں کہا، ایسی جی، بات نہیں کی، اور کبھی کہوں گا بھی نہیں۔ جی، میں اس دن بھی میرے ساتھ ایک انٹرویو میں بات ہو رہی تھی، تو میں نے کہا کوئی یہ سیاست ہے، مقابلہ ہوتا ہے، اور اس میں یہ فتح یا شکست کی بات نہیں ہے، یہ الیکشن ہے۔ الیکشن میں لوگ ووٹ دیتے ہیں، مجھے ووٹ زیادہ دے دیے، میں جیت گیا، دوسرے کو دے دیے، دوسرا جیت وہ تو گیا۔ مانتے ہی نہیں ہیں ہاں جی، آپ کی بات۔ کوئی ال ول کہیں پہ ہے نہیں ہے، ٹھیک، یا میں ان سے کوئی میری ذاتیات نہیں ہے۔ ٹھیک،
میں ان کی بحیثیت ایک لیڈر عزت کرتا ہوں. تو میں بھی ہار سکتا تھا جی جی اور میں کئی دفعہ آ رہا ہوں. ٹھیک ہے، میں ہار ان جیت کا کھیل ایسے ہے سر. لوگوں سے بھی آ رہا ہوں جن جی لوگوں نے کبھی جی یہ کی نہیں تھی سیاست. تو یہ سیاست ہے. تو میں اس کو یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت اور ہماری جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان میں بڑے قابل لوگ ہیں, اچھے لوگ بھی ہیں, سمجھنے والے لوگ بھی ہیں. تو یہ ایسی سچویشن کریٹ کیوں کرتے ہیں؟ پہلے کسی کو لاتے ہیں, پھر نکالتے ہیں, پھر لاتے ہیں, پھر نکالتے ہیں. یہ سچویشن اس طرح سے کریٹ ہوتی ہے, ال ول پیدا ہوتی ہے, یونٹی خراب ہوتی ہے, فیلنگز ایک دوسرے کے لیے نارمل نہیں رہتی. اب ہماری پارٹی کو تو یہ بلیم کرتے ہیں, لیکن جب انہیں نکالا تھا یہ کیا کر رہے تھے؟ مطلب یہ سمجھ گیا میں آپ کی بات. سر بہت بڑا حلقہ ہے آپ کا قومی اسمبلی کا, تورگڑھ ڈسٹرکٹ بھی پورا ساتھ ہے, اور مانسیرا کا بہت بڑا حلقہ ہے. اور تورگڑھ جتنے بڑے علاقے میں اور مانسیرا بھی ساتھ ہو تو مینیج کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. پولیٹیکل کانٹیکس رکھنا, لوگوں کی بات سننا, لوگوں کے رابطے میں رہنا, تو آپ کے لیے کتنا ڈیفیکلٹ ہے یہ؟ بڑی مشکلات ہیں جی. میں نے ہاؤس میں بھی یہ بات کی تھی کہ ہم سنتے ہیں جب کراچی والوں کی باتیں, لاہور والوں کی باتیں, وہ اپنی پسماندگی کا تذکرہ کرتے ہیں. اسلام آباد والے اپنی پسماندگی کا کرتے ہیں, اسلام آباد والے بھی کہتے ہیں ہم بھی پشاور والے اپنی کرتے ہیں, شور شرابہ کرتے ہیں. تو ہم دنگ رہ جاتے ہیں. تو میں نے کہا یار آپ جب یہ باتیں کرتے ہیں تو ہمیں تو اپنے مسائل بھول جاتے ہیں. اسی تو فرقہ سے گنتی بھی تھی نا, ہم کسی گنتی میں نہیں ہے. آج تک تو تورگڑھ کے لیے رسائی کا سلسلہ بھی نہیں ہے. ان کی جو ایک سڑک ہے وہ بھی ٹریفک چلنے کے قابل نہیں ہے. اور انٹیریئر میں تورگڑھ کے موت سے کھیلنا ہے وہاں کی سڑکوں پہ جانا. فنڈز جاتے بھی رہے ہیں, فنڈنگ ہوتی بھی رہی ہے, کدھر گئی وہ فنڈنگ کہاں گئی ہے؟ یہ آپ قومی اسمبلی میں سوال نہیں اٹھاتے؟ یہ اٹھایا میں نے سوال. میاں نواز شریف صاحب کے داماد, میرے دوست, بہت ہی پیارے دوست, کیپٹن ریٹائرڈ محمد سفتر صاحب وہاں سے ایم این اے تھے. ان کے بھائی تھے سجاد, وہ ایم این اے تھے. اور پھر وہ ایم این اے ہونا تو الگ بات ہے, پھر 3 دفعہ کہ وزیر اعظم ان کے سسر تھے, 3 ٹرمز انہیں ملی ہیں, تو پسماندگی دور کرواتے. تو اب بھی کچھ گیا نہیں ہے. میری طرف سے کھلا آفر ہے علاقے کی پسماندگی دور کرنے کے لیے. ان کے چچا سسر جو ہیں وہ وزیر اعظم پاکستان ہیں, اگر وہ کچھ بھی کریں اس کے لیے میں انہیں ویلکم کروں گا. میں آج بالکل ویلکم. یہ تو بہت اچھی بات ہے. ان کی بیگم صاحبہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہے, اگر وہ کچھ تو وہ ادھر تو یہ باتیں کرتے رہتے ہیں, اور میں ان کی باتوں پہ خفا بھی نہیں ہوتا, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک آدمی ایب نارمل ہو جائے یا اسے وہ جو ایک بڑی پوزیشن سے کوئی گر جائے تو بہت مشکل ہوتا ہے اپنے آپ کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے. تو آپ کے خیال میں کیپٹن سفتر صاحب پکی دی پھاگت اٹھے؟ ان کی باتوں سے تو یہ لگتا ہے, کیونکہ میں نے ریسنٹلی ان کا وہ دیکھا ہے, ساری ایجنسیز ان کے لیے کام کر رہی تھی. میاں نواز شریف کا الیکشن لڑ رہی تھی. جتنی ٹوٹل فیڈرل گورنمنٹ کی فنڈنگ تھی ساری استعمال ہو رہی تھی. صوبائی نگران حکومت بالکل اس طرح سے تھی جیسے ان کے ملازم, ذاتی ملازم ان کے لیے کام. وہ تو کہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہو گئی, میاں صاحب کو لندن سے لایا, ہاتھ کر دیا. یہی میں آپ کو بتا رہا ہوں, کوئی سلسلہ ایسا نہیں تھا جو ان کے حق میں نہ ہو. لیکن خداوند کریم بھی ہے, دیکھ رہا ہے, دل موڑنے اس کا کام ہے. تو وہ جو جیل میں تھا دل اس کی طرف موڑ دیے, مجھ مسکین کی طرف موڑ دیا. خداوند کریم نے کیا کہ ہم بے بس تھے, بے کس تھے. ہماری ڈپٹی کمشنر بھی فون نہیں سنتا تھا, کمشنر ہمارے اپنے تھے وہ بھی فون سننے میں دشواری آتی تھی انہیں. تو اللہ تو تھا, اللہ پہ چھوڑ دیا, ہمت کی, کوشش کی. آپ کو الیکشن سے قبل اداروں نے ڈرایا دھمکایا؟
سچ ڈرایا دھمکایا نہیں، لیکن وہ چاہتے تھے میں الیکشن نہ لوں۔ وارننگ شاٹس تو دیے ہوں گے؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ بہرحال وہ یہ چاہتے تھے میں الیکشن نہ لوں، میاں نواز شریف کے ہاں، مقابلے ان میں کے آپ نہ مقابلے کریں، پہ نہ لوں۔ تو آپ نے ہمت کی اور مقابلہ تو کرنا تھا، کیونکہ میں نے 85 کے بعد اس وقت تک کوئی الیکشن نہیں چھوڑا، تو اسی طرح یہ 1936 سے جی آپ اس کی وقت تک ہم الیکشن لڑتے آئے ہیں۔ جی یہ خاندانی آپ کا پیشہ بھی ہے اور روایت بھی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے کی۔ صوبہ ہزارہ کی ڈیمانڈ ایک دفعہ پھر آئی کہ جب 26ویں آئینی ترمیم کے دوران ایمل ولی نے کہا کہ ہمیں خیبر نہیں چاہیے، صرف پختونخوا چاہیے، اور اس پہ ہزارہ میں بھی دوبارہ لے دے ہونا شروع ہو گئی۔ ابھی چند روز قبل ہی ایک سردار یوسف صاحب نے جو تحریک بنائی ہوئی ہے ہزارہ کے لیے، اس کی سپریم کونسل کا اجلاس تھا۔ سننے میں ایسا لگتا ہے جس طرح یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی کا اجلاس ہے، تو اس میں آپ نہیں تھے، آپ ایم این اے ہیں، مانسیرا سے بھی ایم این اے ہیں، ایک سیاسی قداور شخصیت بھی ہیں، آپ کی شرکت نہیں تھی، اور دیگر بہت سے رہنماؤں کی بھی نہیں تھی، لیکن آپ کی نہیں تھی۔ دیکھیے، ہم صوبہ ہزارہ کو جنرلی ہم نے بڑا پلیٹ کیا ہے، اس بابا کے حیدر لیے ہم زمان نے کے ساتھ آپ کوشش کی۔ لیڈنگ تھے، بابا ایک یونیفائنگ کریکٹ، کریکٹر تھے، بہت اور بہادر انسان تھے، ان کے ساتھ یہ تحریک ہم نے چلائی، یہ بڑی پاپولر ہو گئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ٹائم تھا جس وقت کہ اگر اسے خراب نہ کیا جاتا تو وہ تحریک جو ہے وہ بڑی زوردار تحریک تھی، اور کچھ نہ کچھ ہم حاصل کر سکتے۔ میں نے اسی تحریک میں اس پہ انگلینڈ سے مجھے انویٹیشن آئی، میں وہاں بھی گیا، وہاں پہ بھی ہم نے جلسے کیے، بنانا ہزارہ میں صوبہ ہے، اور وہاں پہ لوگ ہزارے وال، ڈائسپورا، ہاں، ہزارے وال لوگ جو تھے وہ۔ اس کے بعد بابا کو ڈس لاج کیا گیا، اور اندر ہی سے یہ سارا کچھ ہوا، میں اس کا حصہ نہیں بنا۔ 12 میرے تعلقات ساروں کے ساتھ تھے، لیکن میں نہیں بنا، اور اسے اس تحریک کو انٹرنیشنل ریکگنیشن بھی مل چکی تھی۔ ہمیں یہ ملتے تھے ڈپلومیٹس بھی، ان کے ساتھ بھی بات چیت ہوتی تھی، وہ مطلب ہے وہ بھی سمجھتے تھے کہ جینوئنلی یہ ایک جینوئن لوگوں کی ڈیمانڈ ہے اور یہ ہونا چاہیے۔ تو وہ ایک سنہرا وقت تھا جو انہوں نے ضائع کروایا، اور انہی لوگوں نے جو اب سپریم کونسل اور یہ کونسل اور وہ کونسل وہ سارا کچھ ہے۔ تو بہرحال میرے ان کے ساتھ بھی کوئی وہ نہیں ہے، ہزارے کے لیے ہم ہر وقت حاضر ہیں، ہزارے اپنے علاقہ ہے ہمارا، ہماری سر حاضر تو ہے، ڈیمانڈ کا کیا ہوگا؟ اب ڈیمانڈ تو ایک جینوئن ڈیمانڈ ہے، ٹھیک ہے، اس میں وہ کوئی حق بجانب ہے، ہاں جی، حق بجانب ہے، اور یہ صرف یہاں ہی نہیں ہے، یہ تھرو پاکستان ایک چھوٹے صوبوں کی ڈیمانڈ، اور ڈیمانڈ پھر یہ آپ اگر اسے دیکھیں تو ہر علاقہ دنیا میں ہر جگہ پہ اٹانومی چاہتا ہے۔ انگلینڈ کا آپ دیکھیں ایک ہائیلی سینٹرلائزڈ سوسائٹی تھی، ایک ہاؤس آف کامنز تھا اور ایک ہاؤس آف لارڈز تھا، وہاں پہ صوبوں کا تصور ہی نہیں تھا، فیڈریٹنگ یونٹس وہاں پہ نہیں تھے، ان کو بھی آخر کار اٹانومی دینی پڑی، اسکاٹ لینڈ کو، برلن کو، یہ کیا کہتے ہیں اس کو، ویلز اور انہیں، ہاں جی۔ آپ کو سپریم کونسل میں بلایا ہی نہیں یا آپ گئے نہیں؟ لیوک وارم قسم کی وہ انویٹیشن تھی، ہاں جی، اور مطلب ہے کوئی ماڈیلٹیز نہیں ورک آؤٹ ہوئی، کوئی اس کا ایجنڈا نہیں بتایا گیا، پھر اس قسم کا کچھ آپ کے علم میں آیا ہوگا کہ اس تقریب میں میرے پیارے دوست کیپٹن سفتر صاحب نے تقریر کی، انہوں نے کہا کہ ہم مسلم لیگ نون والے 1 سال ہو گیا ہے سردار یوسف صاحب کو وزارت نہیں لے کے دے سکتے، تو ہم صوبہ کیا بنائیں گے؟ آپ نے سنی یہ بات؟ میں نے اور کچھ باتیں سنی تھی، یہ میرے سے رہ گئی، یہ بھی انہوں نے فرمایا۔ تو صوبہ ہزارہ کا سردار یوسف صاحب کی منسٹری سے کیا تعلق؟
یہ تو اب آپ کے دوست کو پتہ ہوگا. آپ بھی اس کی مینٹیلٹی تو سمجھتے ہیں. یہ بس وہ جو ان کے منہ میں آتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں. ان کے جو میرے سے زیادہ آپ جانتے ہیں, میرے تو پکے دوست تھے. پکے جی, اللہ خوش رکھے. اچھا سر یہ بتائیں کہ اب جو نئے قوانین بن گئے کہ ججز کی تعداد بھی ڈبل کر دی گئی, سروسز چیفز کی مدت ملازمت 5 سال ہو گئی, اس پہ بڑی بحث دوبارہ شروع ہو گئی. آپ ابھی قومی اسمبلی سے ہی آ رہے ہیں, کل بھی وہاں پہ ہاتھا پائی تک بات پہنچ گئی, اطاعت آرڑ اور کافی حالات بگڑے ہوئے تھے جی. ہاں جی, تو آپ انجوائے کر رہے تھے اسمبلی میں بیٹھ کے, سین دیکھ رہے تھے جی, کاغذ پھاڑے جا رہے ہیں, ہم پروٹیسٹ کر رہے تھے جی, اور ساتھ ہنس بھی رہے تھے. جی. تو آپ کیسے دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے کیسے چلتے ہیں کہ ایک چیز ہے جو آپ کا دل و دماغ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ اس طرح کی طرز سیاست نہیں ہونی چاہیے, اور دوسری طرف ہو بھی رہی ہے, تو کیسے آپ؟ ویسے اس وقت میں سیاست میں ایڈجسٹ کرنا بڑا مشکل ہے, لیکن بہرحال اس سے الوف بھی نہیں رہ سکتا انسان. انسان کو کرنا پڑتا ہے جیسے بھی حالات ہوں. تو یہ حالات کسی ایک کی ذمہ داری نہیں ہے کہ یہ پیدا ہوئے, یہ پیدا کیے گئے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ ہم تو, آپ کہہ رہے تھے ہنس رہے تھے, ہم تو اگر روئیں یا ہنسیں کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ جنہوں نے کچھ کرنا ہے وہ کر جاتے ہیں. ٹھیک, جنہوں نے سر کون سے جن ہیں وہ آپ کو پتہ ہے اچھی طرح. اچھا, بس جو انہوں نے کرنا ہے وہ کر جاتے ہیں. اور ٹولز کون ہیں؟ ٹولز سیاستدان ہیں, ہم سارے ٹولز ہیں. یہ بھی اس وقت ایک میں سمجھتا ہوں کہ بڑی بہادری کا ایک وہ ہے, نشانی ہے کہ کم از کم جس بات کو کوئی غلط سمجھے اسے کھڑا ہو کے اپوز تو کرے, جسے ٹھیک نہ سمجھتے ہو. کیونکہ جو اس کو غلط بھی سمجھتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ ہی ہوتے ہیں. تو ہماری پارٹی میں یا ہمارے ساتھیوں میں یہ بات ہے کہ اگر اسے غلط سمجھتے ہیں تو برملا اسے غلط کہتے ہیں. کم از کم یہ گاٹس ہیں. ٹھیک, آپ کا حلقہ تو نہیں ہے, دوسرا حلقہ سردار محمد یوسف صاحب کا حلقہ ہے, بالاکوٹ تحصیل جو ہے. بالاکوٹ تحصیل میں لوگوں کی ڈیمانڈ ہے کہ انہیں فری بجلی دی جائے, کیونکہ بالاکوٹ میں 2 ہائیڈرو پاور پروجیکٹس کام کر رہے ہیں, ان پہ کام مکمل ہو گیا, سکی کناری بھی اور بالاکوٹ پترین والا بھی. تو آپ نے بھی قرارداد جمع کرائی قومی اسمبلی میں کہ بالاکوٹ کے لوگوں کو مفت بجلی دی جائے. جی. تو از اٹ پاسبل کہ ہو سکتا ہے اس طرح سے نا جی کہ یا آپ نے صرف ان کو خوش کرنے کے لیے قرارداد جمع کرائی؟ میں نے اس کے کچھ بیس ہے. اچھا, یہ صرف بالاکوٹ ہی کے لوگوں کا تو ایک جنون ان کے تو علاقے میں بن رہا ہے, ان کی لینڈ یوٹیلائز ہوئی ہے, ان کا واٹر ریسورس یوٹیلائز ہو رہا ہے, ان کا مین پاور ادھر یوٹیلائز ہو رہا ہے. اسی طرح کوہستان میں بھی آپ دیکھیں, اور پھر تربیلا, بٹگرام میں بھی ہے, بٹگرام میں بھی ہائیڈل پاور, اور بھی مزید بہت سارا بن سکتے ہیں. ریور سرن پہ بن سکتے ہیں, اور ایک آدھ ادھر بھی بن رہا ہے. تو یہ جہاں پہ دنیا میں یہ ایک بین الاقوامی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جس علاقے میں کوئی منرل, نیچرل ریسورس یا اس علاقے کے لوگوں کا پہلا, اس علاقے کے لوگ, یہ پاسبل ہے بالاکوٹ؟ میں تو سمجھتا ہوں جی کہ کیوں نہیں ہے پاسبل, بالکل یہ ہونا چاہیے بھی ہے. وین اٹ از, اس چیز کو اگر کور کرتی ہے یہ جو دنیا کے قاعدے ہیں ان میں, تو یہ کوئی اتنا بڑا کرنچ بھی فائنینشیل نہیں آتا. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ ہونا اس طرح چاہیے کہ جس علاقے سے اب یہ ادھر ایک یہ چیز ہے کہ یہاں سے نیشنل گریڈ میں جائے گی بجلی, نیشنل گریڈ سے پھر آئے گی, نیشنل گریڈ پہ جانے پہ بھی یہ لائن لاسز ہوں گے, آنے پہ بھی لائن لاسز ہوں گے, اخراجات آگے سے
جی ڈبل ہوں گے. جی تو جن علاقوں میں یہ فیسلٹی بنتی ہے تو ان علاقوں میں دی جائے, پرائرٹی ہونی چاہیے. پریارٹی ہونی چاہیے. ٹھیک. تو یہ کوئی یہ اس طرح اور ملکوں میں بھی ہے, یہ نہیں کہ ہماری یہ ڈیمانڈ ہے. ادھر گورنمنٹس جو ہیں لوگوں کا خیال کرتی ہیں, یہاں پہ لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں تو پھر بھی کوئی نہیں پوچھتا. ٹھیک. مانسیرا آپ کا جو حلقہ ہے. اور یہ جو قرارداد کی بات ہے, جی یہ جو بعد میں انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے, جی یہ اس سے پہلے کی بات ہے. جی جی میری قرارداد جی جی جی. اس کے بعد انہیں خیال آیا, پریس کانفرنسز کی. ابھی کہتے ہیں شہباز شریف صاحب آئیں گے, افتتاح کریں گے, میگا پروجیکٹ دیں گے علاقے کے لیے. دیکھتے ہیں کیا کب آتے ہیں اور کب وہ ہوتا ہے. آپ مانسیرا سے جہاں سے جیتے ہوئے وہاں سے پہلے کیپٹن صفدر اور ان کے بھائی جی ایم این اے تھے, تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ اربوں روپے کے کام ہو چکے ہیں اور بہت سے کام تکمیل کے قریب ہیں. جی آپ تسی اگر تکا لاؤ جی تو میں بالکل ہو جی, جائے گا. اگر تو کم سامنے ہوئے تو میں تکا لاواں. ہاں جی, کم ہوئے تو اربوں روپے کے سر, اربوں روپے کی گیس پائپ لائن تناول سے اگی کی طرف گئی ہوئی ہے. جی اس پہ گیس چھڑا لو سر. ہاں جی بالکل. پیپا بل ہے. وہ بھی ان کے چاچے کول ہے. ہاں جی, تسی ہے میں نے ہو, تسی شور کی نہ پاندے وان پہ کہ بھائی پیپا پہ گیس چھوڑ. میں تو شور پایا ہے. پکلی تھی پیپا پہ گیس نہیں آئی. میں تو بڑا شور پایا جی. ہاں. میں اساں کو اگنور کیتا جلدا ہے, اس تے کم نہیں ہوندا. تو سندا کی نہیں چاچا پھر رستی کا. اور اس کو پتہ ہو سی. کو آپ نے شکست دی ہے تو اس کا بدلہ مانسیرا کے لوگوں سے تو نہیں لیا جائے. نہیں جی, یہ تو ویسی ایک بات ہے. نواز شریف ایک بڑا لیڈر ہے, وہ بدلے لینے والا آدمی نہیں ہے. وہ بدلہ لے گا, کو اپنا ذاتیات ہوگی تو بدلہ لے گا, لوگوں سے کیا بدلے دے گا. ٹھیک. اور یہ ویسے ہوا کیسے سر؟ سڑک کے اس طرف سردار محمد یوسف صاحب جیت گئے اور سڑک کے اس طرف ان کے قائد ہار گئے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس میں بھی کوئی خفیہ ہاتھ ملوث تھا. یہ تو اب خفیہ ہاتھ سے ہی پوچھنا اگر پڑے گا. سردار یوسف کو ادھر انہوں نے جتایا تو پھر یہاں پہ خود جیت جاتے. یہ مسئلہ ہے نا جی, یہ سمجھ نہیں آتی. کوئی آپ سمجھائیں اس پہ, کوئی روشنی ڈالیں. یہ تو بڑا سمپل جیسا ہے نا جی. اچھا. اگر وہ سردار صاحب کو وہاں جتوا سکتے ہیں, اگر انہوں نے جتوایا ٹھیک ہے, تو پھر خود ہار نہیں سکتے. یہ تو ہو نہیں سکتا. اچھا. تو یہ کب پتہ چلے گا مانسیرا کے لوگوں کو کہ ہوا کیا تھا؟ وہ جو زیادہ پیٹ رہا ہے اسی نے ہروایا نا. اچھا. مطلب ہے دیکھیں, بیہیویئر کاؤنٹ کرتا ہے, تکبر اور بد اخلاقی, یہ چیزیں جو ہیں یہ لوگوں کو پسند نہیں آتی. آپ ایک آدمی کو 1,00,000 روپیہ دے دیں اور ساتھ گالی بھی دے دیں تو وہ مڑ کے ہمارے منہ پہ مارے گا. بس آدمی کو اپنی حدود میں رہنا چاہیے. جو کچھ کوئی ہے وہی ہونا چاہیے. اب ہم مسکین لوگ ہیں, ہم سیاست کی ہے تو خدا بھلا کرے, لوگوں نے عزت کی ہے, احترام کی ہے. میرے تو کسی مخالف نے بھی کبھی میری اس طرح سے میری مخالفت نہیں. مخالفت اگر کی ہے, ووٹ مجھے نہیں دیا, لیکن میری عزت میں کوئی فرق نہیں ہے. میں ان کا بھی ممنون ہوں, کیونکہ کوئی کسی کے گھر سے نہیں کھاتا, کوئی کسی کے تابع نہیں ہے. تو آدمی اگر کچھ نہ ہو نا جی, کچھ اس کے پاس کوئی منصب نہ ہو, کوئی چیز نہ ہو, اور شروع سے ایسے ہی رہتا رہو, اسے اگر مل جائے تو اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, بجائے اس کے کہ لوگوں کو دھاڑ دے, بد اخلاقی کرے اور غرور اور تکبر میں مبتلا ہو جائے. تو اللہ کو بھی یہ ادائے پسند نہیں آتی. سر, مانسیرا کے بیدڑا انٹرچینج سے ایکسپریس وے سے اتریں جی تو بیدڑا روڈ سے ہوتے ہوئے مانسیرا شہر تک آنا ایک عذاب ہے. عذاب ہے بالکل. آپ نے بھی دیکھا اس روڈ کے حالات کیا ہیں, اور تناول کی ساری آبادی وہیں سے آتی جاتی ہے, بالکل لاکھوں لوگوں کا وہ ہے. اس کے علاوہ راستہ ہے. اس کے علاوہ سر, نیو بکریال سٹی سے بالاکوٹ کی طرف جو راستہ جا رہا ہے, اس کے حالات بھی آپ کے سامنے ہی ہیں کہ وہاں سے ٹورسٹ کے لیے گزرنا کتنا مشکل ہوتا ہے. تو یہ جو اسپیشلی بیدڑا انٹرچینج والی جو روڈ ہے, یہ آپ کے اسپیکر ہیں صوبائی اسمبلی کے
مانسیرا سے تعلق ہے، بابر سلیم خان، جی ان کو بھی نظر نہیں آتا. آپ کو تو آپ نے کہا ہاں واقعی اس کی حالت خراب ہے. جی منیر لغمانی صاحب ایم پی وہیں سے گزرتے ہوں گے، ان کو نظر نہیں آتا. اس کے علاوہ وہ اکرام ہے، وہ مامے داور خان مامے تو جنرل اکرام غازی، وہ بھی ایم پی ہے. جی وہ تو خیر اوگی سے ہے لیکن ہے تو منصیرہ ہی. جی اس کے علاوہ یہ ہمارے مشیر ہیں زاہد چند زاہد چند زیب جی صاحب، جو سیاحت ثقافت کے مشیر ہیں، ان کو بھی نظر نہیں آتا. باتیں ہیں صرف صوبے کا کہ وسائل 1122 کے ایمبولینس سے لے جاؤ، خند کے کھود دو، اعظم سواتی آگے آگے ہو، اس کے پیچھے پیچھے گیس کھاؤ. اعظم سواتی صاحب جیسا بزرگ شخص تقریر کرتا ہے، آپ نے شاید دیکھی ہوگی، جی جہاں پہ وزیر اعلیٰ جب برہان سے واپس چلا گیا تھا تو بچے گالم گلوچ کر رہے تھے پی ٹی آئی کے، جو سکھایا ہے پی ٹی آئی کے ینگسٹرز کو انہوں نے. اور اعظم سواتی صاحب تقریر کر رہے تھے کہ زستاسو مشرم ز وزیر اعلیٰ میری سنو. تو آگے سے جو بچے جو کچھ بکواسات کر رہے تھے وہ ویڈیوز بھی موجود ہیں. کام ٹکے کا مانسیرا میں نہیں ہو رہا، ڈیولپمنٹ ٹکے کی نہیں ہو رہی، اور احتجاج ہے، خلفشار ہے. سرکاری محکموں میں اسپیکر کا بھتیجا بھانجا بھی فونے کر کے لوگوں کو ڈرا دھمکا رہا ہوتا ہے. پھر تسی مڑا کام نہ کر دیتے میں پھر یہاں کر چھوڑتا. بھائی کیا حیثیت ہے آپ کی؟ آپ کون ہیں کہ آپ سرکاری افسران کو یہ سب کچھ ایک نہیں بلکہ دو. سردار محمد یوسف صاحب سب سے سیزنڈ پولیٹیشین، شہزادہ محمد گشتاسف خان سب سے سیزنڈ پولیٹیشین. آپ لوگوں کے سامنے یہ کچھ ہو رہا ہے اور آپ لوگ بے بس ہیں، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. دیکھیں یہ آپ کی باتیں جو ہیں وہ تو مطلب آپ انہیں برملا کہہ سکتے ہیں. ہم لوگ یہ سارے کولیگز ہیں نا، کولیگز ہیں، تو ہمیں کچھ احتیاطیں برتنی پڑتی ہیں. اب بیدرا روڈ کی آپ نے بات کی، یہ کافی عرصہ پہلے یہ ایک اے ڈی پی اسکیم ہے. جی دو پروگرامز ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ڈسٹرکٹ پروگرام، جی ایک لوکل، جی جی اور ڈی ڈیک والے جو ایک بنے. ہوتا ہے پروونشل پروگرام. جی یہ پروونشل پروگرام کی ٹھیک اسکیمز ہیں. ٹھیک اس میں مطلب یہ ہے کہ یہ اے ڈی پی میں آ گئیں ٹھیک. تو اٹ از بائننگ کہ یہ کام اس ہوگا. دفعہ پیر ہوئی، اگلی دفعہ یہ ہاں تو جی، سر اب 10 سال ہو گئے ہیں اس سر. کی فنڈنگ کروانی ہے. جی تو سر آپ کروائیں گے نا فنڈنگ؟ اس کی فنڈنگ کروانی ہے. اب یہ پروونشل پروونشل آپ کی پروگرام گورنمنٹ ہے. ہے. پروونشل ہم تو اپنے فورم پہ ان سے بات کرتے ہیں، لیکن یہ پریورٹی جو ہے یہ پریورٹی فکس کرنے کی بات ہے خیبر کہ آپ پختونخوا کے اسپیکر کا حلقہ پرائرٹی میں نہیں آتا. اگر فنڈنگ کی اور دینے کے بجائے یہ لاکھوں لوگوں کا مسئلہ حل کر دیا جائے جی جلدی، جی یہ پھر ہم تک ہوتا ہے. یہ ہم تک ہوتا ہے کہ ہماری ترجیح ترجیحات اگر کیا کوئی ہے؟ اور ہے، ٹھیک ہے. ادھر فنڈنگ ہم زیادہ کر دیں گے، ادھر فنڈنگ کم ہوگی. تو چاہیے یہ کہ اسے فوری طور پہ یہ اس میں آپ بھی مطالبہ ہی کر رہے ہیں. مطلب میں پروونشل گورنمنٹ سے مطالبہ ہی کر سکتا ہوں. جی اسی طرح آپ دیکھیں نا، میں نے سن 1991-92 میں بجٹ میں رائٹ بینک کینال سرنگ کی رکھوائی. جی وہ میں ہار گیا، دوسرا آ گیا. وہ نکلوا تو نہیں سکا کیونکہ اس پہ سارا قاعدہ مکمل بھی ہوا اب تھا. میرا دوست کہتے ہیں کہ میں نکال رہا اچھا، ہوں وہ نہر. یہ پروونشل پروجیکٹ ہے. جی ایک فراد نے نہر ہاں جی، کھودی ہاں تھی. تو یہ 1991-92 یہ تو جی جی ثبوت جی ہے نا جی جی، ٹھیک یہ تو اے ٹھیک ڈی پی ہے. ٹھیک. تو وہ اس کی فنڈنگ نہیں ہوئی. جب پرویز کھٹر آئے میرے پاس، میرے جی گاؤں، جی اس وقت انہوں نے فلی فنڈ کر دیا. ٹھیک. اب کافی کام ہو گیا. جی اب فنڈنگ جی اب تو صوبے کے جو آن گوئنگ پروجیکٹس ہیں وہ بھی بند کر ہاں دیے گئے. پیسے کی فائنینشیل کمی آ کنسٹرین. گیا جی کیونکہ ہمیں جو اپنا شیئر ہے رائلٹی کا وہ نہیں ملا، اور کئی مسائل ہمارے پیدا ہو ٹھیک. گئے، تو اس کی فنڈنگ کمزور ہوگی. تو اسی طرح اور بھی پروجیکٹس ہیں جو پیسے نہ ہونے کی وجہ سے. اب میں نے 2 پل لیے تھے اس سے پرویز کھٹک جب تھے. جی ایک نکوٹ صبر شاہ جی تو بڑا عام پل ہے جی ہمارے لکتروٹا علاقے پل جڑا ہے جی.
نہ اون لگتروٹا نہیں، وہ بفے والے. اچھا وہ بفے والا لگتا روٹے ہاں، وہ بھی اے ڈی پی اسکیم اس تو آ لگ چکی ساری ہے. زندگی ہاں جی. تروٹے ہی رہتی ہے. وہ جی وہ منظور ہوئے دا ایرا کول. اچھا ہاں جی، ٹینڈر ہوئے دے، سارا کچھ ہوئے دا، اچھا حکومت ختم ہو گئی، وہ بھی گیا. اوکے. اچھا، اب یہ لکوٹا الیکشن. ہاں مطلب ہے یہ کافی پہلے اس کے ساتھ والا پل سم کا تھا، وہ تو بن گیا. جی اس کو بنے ہوئے بھی یہ کھڑا ہے پل ٹھیک ٹھاک. اٹ از اے ویری گڈ برج. ٹھیک ٹھیک وہ روڈ کا مسئلہ بنا ہوا، لوگ آپس میں لڑ رہے، ٹھیک تو اب اس کا بھی ٹھیک فائنل ہو گیا. ٹھیک ٹھیک. تو یہ ہماری ترجیحات جو حلقوں کے ممبرز ہیں، یا اس طرح ہمیں چاہیے کہ اتنی فنڈنگ کرے ان منصوبوں کو جو ضروری ہیں. اوکے اوکے. اچھا سر، لوگ جو پولیٹیشینز ہیں آپ کے ہم اثر، وہ اپنی جو ینگر لاٹ ہے اس کو پولیٹکس میں آگے جی لا رہے ہیں، کیونکہ اب یوتھ کا دور ہے جی آگے. جی ووٹر سپورٹر جی پولیٹکس سب یوتھ 65% ہمارے آبادی کا جی تناسب کے سے بات کریں. آپ بھی اپنے ینگ جی بیٹے عبداللہ شاید نام ہے ان کا، جی شہزادہ عبداللہ، جی جی ان کو میں دیکھتا ہوں آپ کی جگہ پہ وہ دعا جنازہ بھی کرتے ہیں، پروگرامز میں بھی شرکت کرتے ہیں، احتجاج میں بھی ہوتے ہیں. تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر کسی پولیٹیشین کا بچہ یا بچی کیپیبل ہے کہ وہ چل سکے ان فٹ سٹیپس پہ، تو وہ ضرور کرے. جی. اور اگر وہ اس قابل نہیں ہوگی تو سیاست سے لوگ اس کو خود ہی باہر وہ کر بھی دیں گے. نارمل سٹیزن ہے. نارمل سٹیزن. تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب جو آئندہ آنے والا وقت ہے، نوجوان نسل کے ہاتھ میں فیصلے جا رہے ہیں، اس سے کچھ بہتری ہوگی یا ہماری یوتھ تو پہلے ہی ڈائریکشن لیس ہے؟ دیکھیں جی، ہمارے یہ تربیت کی بات ہوتی ہے. اگر میں اپنی اولاد کی تربیت ٹھیک کروں گا، اچھی کروں گا، تو وہ اس میں اثر اس کا ہوگا. ٹھیک. اگر میں اسے بالکل بے ڈنگا قسم کا ایک طریقہ کار بتاؤں گا، گرومنگ کہوں نہیں گا ہوگی. میں منسٹر رہا، میں خان ہوں علاقے کا، میں ٹھیک ہے. بہت بڑا آدمی ہوں، میں ایم ایل اے ہوں، میں فلان ہوں، ہوں. تو میں اسے خراب کر لوں گا. اگر میں اسے یہ ایڈوائز کروں گا کہ بھئی اگر تم نے پالیٹکس میں آنا ہے تو یو شوڈ ہیو دا کیپیبلٹی آف ڈوئنگ اٹ. And the guts as well. Guts and you should be humble. You Down to should be earth. ہاں down to earth. آپ لوگوں کی عزت کریں، لوگوں کا لحاظ کریں اور ہوم ورک کریں. Okay. تو مجھے یہ خوشی ہے، میرے بچے اللہ کے فضل و کرم سے وہ شوشا میں نہیں ہیں. ٹھیک. نہ انہیں پولیس کی ضرورت ہے، نہ انہیں گارڈ کی ضرورت ہے، نہ انہیں آگے وہ موبائل کی ضرورت ہے، نہ وہ. ہم مطلب ایک ہمبل بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں، عاجز لوگ ہیں، مسکین. خدا نے مہربانی کی ہے، لوگوں نے مہربانی کی ہے، تو وی اسٹے ان آر بوٹس. اوکے. اور ہم نہیں ان بھولتے چیزوں پہ. اپنے. اور میرا کوئی بچہ کسی دفتر جا کے کوئی غلط بات نہیں کرے ڈراتا گا، دھمکاتا نہیں ہے. کبھی نہیں کرے گا. اچھا. اچھا سر، یہ جو سرن ویلی ہے، جی وادی سرن، آپ کا گاؤں بھی اس میں ہے، اس میں سے سرن دریا آ رہے جی ہیں، جی اور یہ آ کے پورے مانسیرا سے گزرتا ہوا، تناول سے ہوتا ہوا ہری پور جھیل میں جا کے تربیلا جھیل میں گرتا ہے. سر ہم نے گزشتہ مہینوں ایک سروے کیا تھا کہ سرن کے پانی کے سر سیمپلز ہم نے لیے تھے جی مختلف جگہوں سے، جی شنکیاری کے پیچھے سے، پھر اس کے بعد خاکی سے، پھر اس کے بعد بڑھائنا سے. سر جو رپورٹس آئیں وہ یہ تھیں کہ یہ پانی ہیومن کنزمپشن کے لیے، انسانی استعمال کے لیے انتہائی خطرناک ہے. جی اور اس سے جو سبزیاں اگائی جا رہی ہیں، جو ایگریکلچر ہو رہی ہے، فروٹس اگائے جا رہے ہیں، سبزیاں، وہ سب بھی خطرناک ہیں انسانی صحت کے لیے، کیونکہ وہ جی فوڈ اس کا. جی اب سر کہاں منڈی اور اس سے پیچھے سے سرن آ رہا ہے اور کہاں تک جا رہا ہے، اور لاکھوں کی آبادی اس پہ اس میں اپنا گندگی پھینک رہی ہے، تمام طرح کی گندگی اس میں ہے. اور ہم لوگ، ہمارے لوگ مجبور ہیں، اسی سے زراعت بھی کر رہے ہیں، جانوروں کے پینے کے لیے بھی وہی پانی استعمال ہوتا ہے. اب سر اربوں، کروڑوں اربوں ڈالر کا ایک پروجیکٹ چاہیے کہ اس سرن ریور کو ریوائیو کیا جائے، آلودگی سے پاک کیا جائے. تو یہ اویئرنیس کون دے گا لوگوں کو؟ دیکھیں جی، اگر آپ سارا کچھ دیکھیں نا جی، تو
ہر چیز آپ کو ایسی ہی نظر آئے گی جس طرح ریور سیرن نظر سب آئے کچھ آلودگی ہے۔ سیرن جس اچھا، طرح آپ ٹھیک، نے سیرن کی بات ٹھیک، کی. ٹھیک۔ میں تو اس دن سبزی منڈی گیا ہوا تھا، میں کبھی کبھار آتے آتے جی رک جاتا ہوں. بڑے سٹالز تھے سبزی کے یہ وہ، تو مجھے وہ ایک وہاں پہ اچھا ایکسپیرینس آدمی حاجی صاحب وہ چائے کے کپ کے لیے لے گیا. اس نے کہا، میں نے کہا یار بڑا آپ کا کام ہے ادھر بڑا وہ. اس نے کہا یہ ہے جی، لیکن اگر 10 15 20 سال کے بعد کا آپ سوچیں تو یہاں پہ گھر ہی گھر ہوں گے، کوئی یہ ڈوگی نو سی تھا. ایگریکلچرل لینڈ سارے پلاٹنگ ہو رہی ہے. مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ جس کا دل آتا ہے گھر بنا لیتا ہے، وہاں پہ وہ کچھ چیز انسٹال کر دیتے ہیں، کچھ کر دیتے ہیں. نہ کوئی قاعدہ ہے، نہ کوئی قانون ہے، نہ کوئی طریقہ ہے. اور نہ کوئی پوچھنے والا. اور ایگریکلچر لینڈ جب ختم ہوگی تو پھر یہ سبزی تو ہمیں امپورٹ کرنی پڑے گی، جی کہیں اور سے لانی پڑے گی. جی تو اس بات کا کسی چیز کا لحاظ نہیں رکھا جا رہا. مطلب ہے اس ملک کو ہی آلودہ کر دیا گیا ہے، اس میں کوئی پلاننگ نہیں ہے. کنٹامینیٹڈ ہے. ہاں جی، کوئی اس میں کوئی طریقہ کار نہیں ہے. رولز اینڈ ریگولیشنز ہر چیز کے ہیں. میں خود 5 دفعہ وزیر رہا ہوں. جی. I've seen departments. قانون ہر چیز کا ہے، لیکن قانون صرف کتاب میں اور اس کی گراؤنڈ پہ کوئی امپلیمنٹیشن. اور میں تو اس کا جو آپ نے صوبہ ہزاری کی بات کی، میں تو اس حق میں ہوں جی کہ اٹانومی انتہائی ضروری ہے ہر علاقے کے لیے فار بیٹر گورننس. فار بیٹر گورننس. اگر افورڈ کر سکے ملک تو یہ اب جج بیٹھتے ہیں مانسیرا میں، جو لوگ آتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں روزانہ. میں مانسیرے کی مثال دوں، سارے ملک میں سارے ملک کا اسی طرح ہے. وہ ان کے اخراجات آپ اندازہ لگا لیں. پھر وہ ایک جگہ پہ مرکوز ہے سب کچھ. وہاں پہ ججز بیٹھتے ہیں، ان کے پاس ان کی پیشیاں ہوتی ہیں. پھر وہاں سے وہ جب آتے ہیں وہ وکیل کو ملتے ہیں، وہ منشی کو ملتے ہیں، وہ نویس کو ملتے ہیں، وہ ریڈر کو ملتے ہیں، وہ جج صاحب کے پاس حاضری دیتے ہیں. پھر وہ تاریخ ہوتی ہے، پھر وہ مخلوق واپس جا رہی ہوتی ہے. اور وہ اگر یہی ججز جو اتنی بڑی تعداد میں بیٹھتے ہیں، میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ اتنا ہونا چاہیے کہ ہر یونین کونسل میں ہونا چاہیے. اچھا. یا کوئی ایسا سسٹم ہے، یوسی جج ہونا چاہیے. مطلب ہے وہی لوگ آتے ہیں نا جی، کسی ایک مرکز پہ 2 4 یونین کونسل. اچھا. پھر دوسرا یہ ہے کہ ہماری اپنی انوائرمنٹ کے مطابق ہمارا انصاف کا سسٹم ہونا چاہیے. اب یہ جرگہ سسٹم تھا، گاؤں میں کوئی تنازع نہیں ہوتے تھے. اس سسٹم کو کوئی بہتر کر کے، اسے سائنٹیفک کر کے وہی سسٹم ریوائیو کیا جائے اور وہاں پہ لوگوں کے تنازعات ختم ہوں. کیونکہ شہادت تو گاؤں سے آتی ہے، گواہ بھی گاؤں کے ہوتے ہیں، اور وہ آتے کہاں ہیں؟ مانسرے. جی جی، کئی میل دور، اور پھر ابتباد آتے ہیں، کدھر آتے ہیں. تو وہ لوگ جو ہیں وہ ایک تو اخراجات سے بھی بچ جائیں اور جلدی انصاف بھی انہیں مل جائے. ٹھیک ٹھیک. سر 25 لاکھ کے قریب آبادی کا ضلع ہے آپ کا مانسیرا. بہت بڑا ضلع ہے اور بڑا فار فلنگ بھی آبادی ہے، منتشر بھی ہے. ہیلتھ کی سہولیات کے متعلق لوگوں کو شکایت رہتی ہے کہ کنگ عبداللہ ہاسپٹل میں جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہے، وہاں پہ سہولیات اتنی زیادہ بہتر نہیں ہے. تحصیلوں کے جو ہاسپٹل ہیں، آپ کا اگی تحصیل آپ کا حلقہ ہے، وہ 2005 کے زلزلے کے بعد سے ابھی تک THQ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل نہیں بنا، نامکمل ہے. اگی سے لوگ علاج کروانے کے لیے مانسیرا آتے ہیں، دوسرے کوہستان سے آتے ہیں. ٹھیک ہے سر. یہ سر آپ کا حلقہ، میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ مثال ہے ایک پسماندگی کی کہ اگی جیسی تحصیل، میرے خیال میں ہزارہ کے ویلدیسٹ لوگوں میں سے چند لوگ اگی سے ہوں گے، جو فورن کنٹریز میں بھی ہیں. محمد اعظم سواتی صاحب کا آبائی تحصیل بھی ہے. تو
یہ جو بڑے بڑے پرابلمز ہیں آپ کے سامنے، جی اب آپ تو دیکھ رہے ہیں کہ ہوتا ہے تماشا روز میرے آگے، جی وہ وہ والا معاملہ ہے، کام کی طرف توجہ نہیں، تو لوگ فرسٹریشن میں آپ کے خیال میں کیا کریں گے؟ میں آپ یہ بات مطلب ہے یہ کہ آپ ہٹ کرتے ہیں صحیح نشانے پہ، ٹھیک بات آپ کرتے ہیں، ٹھیک ٹھاک بات کرتے ہیں، اور یہ کرنی بھی چاہیے. ٹھیک. میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ ساری بات ترجیحات کی ہے. اب اوگی کو آپ دیکھیں، اوگی کے بہت سارے اور مسائل بھی ہوں گے، جی لیکن ہیلتھ ایشو جو ہے وہ تو سب سے امپورٹنٹ امپورٹنٹ ہے. ہوتا ہے. ساری چیزیں ایک وقت ہو نہیں سکتی، تو پرائیورٹائز کس کو کرے، وہ ہیلتھ کو کرے. اسی طرح آپ دیکھیں جس طرح زمانہ گزرتا ہے آدمی اسے وہ کرتا ہے. ڈاڈر سینیٹوریم واز دا لارجسٹ سینیٹوریم ان ایشیا، ٹی بی سینیٹوری. ٹی بی سینیٹوریم. اور اور صرف ٹی بی کا علاج نہیں تھا، اٹ یوز ٹو کیٹر فار دا ہول آف دا ایریا. ادھر باقی دیگر امراض کے بھی علاج. علاج ہوتے تھے. اٹ واز ون آف دا فائنسٹ جی جی انسٹیٹیوشن. جی. اب جا کے اس کی حالت، پھر میں جب ہیلتھ منسٹر رہا، میں نے وہاں پہ ایک بلاک جنرل ہاسپٹل جی کا بھی بنایا، جی. جس میں 5-6 اسپیشلٹیز تھیں. ٹھیک. وہاں پہ اگر وہ سٹارٹ ہو جاتا، میں پھر ہٹ گیا تھا، سٹارٹ ہو جاتا تو وہ اس علاقے کو وہ سنبھال لیتا. وہ جو اسپیشلٹیز تھیں ادر دین ٹی بی، وہ بڑا ٹھیک ٹھاک اسپتال تھا، 50-60 بیڈڈ ہاسپٹل تھا. ٹھیک. مانسرہ پہ بوجھ کم ہوتا. اوگی کا اسپتال کام کرنا شروع کر دے، مانسرہ پہ بوجھ کم ہوتا. اچھا اب دربان آپ، سر، ہاں دربان ڈاکٹر نہیں ہاں ہوتا سر، لوگ روز یہی احتجاج کرتے ہیں، روتے ہیں، مر جاتے ہیں لوگ رستے میں جی دربان جی کے لیے. جی. اوگی میں تو چلے اچھا پھر پرائیویٹ ہاسپٹل میں ہیں. جب ہیلتھ منسٹر تھا تو میں نے یہ، ہم تو کہتے ہیں نا جی واٹ اٹ آج ٹو بی، مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس اور فنڈز آئیں، اور فنڈز آئیں، ٹھیک. اب یہ بنائے وہ بنائے، اور جو بنے ہوئے ہیں وہ کام نہیں کر رہے، وہ اوکے. ناکارہ ہیں، جن ہاں وہ تباہ ہو رہی ہے. جی. تو آپ اور کیا بنائیں گے؟ اب بی ایچ یوز ہیں، آر ایچ سیز ہیں، یو ہیو ایوری تھنگ. ہاں جی، انڈر اسٹافڈ ہیں، سر عملہ نہیں ہے. اسکول سر، اسکولز کو آج وہ دیکھیں بیربٹ اوگی کے تو پاس بیربٹ ہے، جی اس کا اسکول پرائمری اسکول پرائیویٹ بلڈنگ میں تھا، اس کا کرایہ نہیں دیا، تالے لگ گئے، اور چھوٹے چھوٹے پرائمری کے بچے اسکول کے دروازے کے باہر بیٹھے ہوئے. آپ کا اب حلقہ ہے. اب یہ جو چیزیں بنی ہوئی ہیں نا جی، ان کی طرف بھی توجہ دی جائے نا جی، تو 50% مسائل کون جو دے ہے گا سر توجہ؟ ہمارے وزیر اعلیٰ کی، ہمارے صوبے کے کرتے دھرتوں کی یہ توجہ اور طرف ہے. دیکھیں جی، نقصان ہمارا یہ اب تو لوگ اٹھا رہے ہیں. یہ میرا تو دوست کہتا ہے میں تو سب کچھ کر گیا تھا، آگے چلا ہی نہیں آگے. اس کے پاس تو اچھا پوائنٹ ہے، نہ اس نے کیا کیا تھا، وہ جو بھی کیا تھا کیا لیکن کیا تھا. اس طرح جی اٹ از ناٹ جسٹ ہمارا صوبہ نہیں ہے، ٹھیک. پنجاب میں بھی ایسے علاقے، جی سندھ میں بھی بری جی حالت جی. ہے، بلوچستان بلوچستان تو آزاد تباہ کشمیر جی ہے. بھی. ساری مطلب ہے اب ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ ساری پاکستان کی لیڈرشپ ہے، سارے بڑے مرکزی بڑے قائدین ہے. مرکزی قائدین ہیں، ان سے یہ کیوں حال نہیں ہو رہا؟ ہاں. ان کے دفاتر ٹھیک کام نہیں کر رہے، جی ان کے محکمے ٹھیک جی کام جی نہیں کر رہے، پاکستان کے ڈویژنز کام ٹھیک نہیں کر رہے. جی انہیں کون ٹھیک کروائے گا؟ جی. جب تک یہ ہم ڈس یونائٹڈ ہوں گے، ایک دوسرے سے لڑائی ہماری ختم نہیں ہوگی، ہم ایک جگہ بیٹھیں گے نہیں اور لوگوں کے لیے نہیں سوچیں گے، اور جب تک لوگوں کو بھی یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہم نے اپنے کام کے لیے بھیجے ہوئے ہیں، ہاں. ہم نے یہ دعا ہاتھی جنازے نہیں ماتمے پالے پہ. ہوئے. ہاں ہاں جی، ٹھیک. تو تب تک میرا خیال ہے کوئی اچھائی نظر نہیں آتی. لیکن لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. امید پہ دنیا کا ہے. شہزادہ محمد گشتاسب خان، ایم این اے. سر میں انتہائی مشکور ہوں، مجھے پتہ ہے آپ قومی اسمبلی اجلاس سے تھکے آئے ہیں، اور پھر بھی اور بھی بہت سی مصروفیات ہیں. شادیاں 5-10 آپ نے ضرور اٹینڈ کرنی ہوتی ہیں. ہر ایم این اے ایم پی اے کی قسمت میں روزانہ 5 سے 7 شادیاں کھانی لکھی ہیں.
5 سے 7 دعا جنازے ماتم دیگر تقریبات میں شرکت. میں انتہائی مشکور ہوں سر آپ کے وقت کا, اور امید کرتا ہوں کہ آپ آئندہ بھی وقت دیں گے, انشاءاللہ مجھے اور خوشی ہوتی ہے. میرے دوست نے جو کام ادھورے چھوڑ دیے ہیں ان کو آپ مکمل کریں. میں بالکل ٹھیک ہے, اب آپ بے شک اپنی تختی لگا لیں, لیکن اس کی کاوشوں کو ضائع نہ ہونے دیں. نہیں ہونے دیں. جی, تھینک یو سر, تھینک یو ویری مچ.